بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک فی میں خلقی پیدائش السماواتی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی واختلافی اور اختلاف میں بدلنے میں اللیلی رات کے والنہاری اور دن کے والفلکی اور کشتی التی وہ جو تجری چلتی ہے فی میں البحری دریا بیما بسبب اس کے جو ینفع نفع حاصل کرتے ہیں الناسا لوگ واو اور ما جو انزلہ نازل کیا اللہ نے من سے السمائی آسمان من سے مائن پانی فاپس احیا زندہ کرتا ہے وہ بھی ساتھ اس کے الارض زمین کو بعد موتی بنجر ہونے کے یا مرنے کے ہاں اس کے واو اور بثا پھیلا دیے فی میں اس میں من سے کلی ہر طرح کے دابہ چوپائے یا جانور و تصریفی اور چلنا الریاحی ہواؤں کا والسحابی اور مسخر ہونا والسحابی اور بادل المسخری جو مسخر ہیں بین درمیان السمائی آسمان کے والارضی اور زمین کے لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم ایسی قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتی ہو۔ ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے اختلاف میں والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کا سامان لے کر چلتی ہیں سمندروں میں وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں فاحیا بہ الارض بعد موتها اور بس اس کے ساتھ زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد دوبارہ آباد کر دیتے ہیں یا مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں وبث فیہا من کل دابہ اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جانور پھیلا دیے وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں والسحاب المسخر بین السماء والارض اور ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے تابع ہیں لآیات لقوم یعقلون البتہ عقل رکھنے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے۔ چونکہ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا تھا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کفار نے سب سے بڑا اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ سارے کام جو ایک معبود کیسے کر سکتا ہے، ہم نے مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، سب کچھ اس نے بنایا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دیوتا وغیرہ ہیں جو ہماری جو مزید کام کاج میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے۔ تو اللہ پاک اپنی نشانیاں بیان فرما کے فرماتے ہیں کہ جس اللہ رب العزت نے اکیلے اتنے سارے کام کر لیے تو اس کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنے ساتھ شریک بنا لے یا اپنے کسی کوئی معاون وغیرہ رکھ لے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ یا اللہ کو سیرے سے ہی نہیں مانتے، ان سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کس طرح یہ ساری چیزیں بن گئی، تمہیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ آیات میں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کون سی اپنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہمارا عبادت اور تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، عبادات کریں، بلکہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک قسم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق میں اس کائنات کے نظام پہ غور و فکر کرنا۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ رٹے ہوئے جو ہم نے کلمے یاد کیے، نماز، دعائے، قنوت، آیت الکرسی، نہ ہمیں مفہوم پتہ نہ کچھ، ہم ان کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی اللہ پاک اجر دیں گے، لیکن ضروری ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس میں کیا بیان کر رہے ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو تو تمہیں حفاظت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آیت الکرسی میں کیا چیز ہے جس کے اتنا زیادہ پڑھا جا رہا ہے؟ سورہ یاسین زیادہ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے وہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ قدرت ہے، اس پہ غور و فکر کرنا، یعنی کہ ایک عبادت ہے جو ہم یاد کی ہوئی چیزیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم ان کا
मफ़हूम पता होता है और बसा औक़ात नहीं भी पता होता, अल्लाह कबूल करने वाले हैं। लेकिन एक इबादत ये है कि हम छत पे बैठे हों, हम अचानक हमारी नज़र उठी आसमान की तरफ, हम गौर से देखें इस तारे कैसे चल रहे हैं, ये आसमान कैसे खड़ा है ऊपर, ये बादल कैसे बारिश बरस रही है, यहाँ बारिश हो रही है, कश्मीर में नहीं हो रही है, फलाँ जगह नहीं हो रही है, और कितने ठहराव और आराम से हमें जो ये सारा सबक के अंदर इंशाअल्लाह आएगा। तो बहरहाल ये कि अल्लाह की कुदरत पे गौर करना, ये बहुत बड़ी इबादत है। गौर करके हमारा सोचना, या अल्लाह तू है, तू वाक़ई है, तू तो बड़ी क कुदरत वाला है। नहीं कि मतलब जैसे हम लोग किसी की कोई चीज़ देखते हैं ना, कोई खाना अच्छा बना दे या किसी ने घर अच्छा डेकोरेट किया, हम देख के जब कहते हैं ना कि तुमने तो वाक़ई बहुत कमाल कर दी है, देख के अचानक जो हमारी खुश इस तरह अचानक हम चीज़ों को देखें और रियलाइज़ करें, रब्बे कायनात तूने कैसे ये इतना कुछ तूने बना लिया, तू तो बहुत ही कोई बड़ी ज़ात है। इस तरह अचानक अल्लाह ताला से बातें करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, कि किस अब ये याद रखिए इस पूरी आयत में थोड़ा-सा तर्जुमा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरी आयत मुबारका में क्या बता रहे हैं कि निशानियाँ हैं। ये जो आखिर में लफ्ज़ आया है आयातिन, ये शुरू से आखिर तक लग रहा है, इसको याद रखिएगा। ये आसमान और ज़मीन की पैदाइश में निशानी है। क्या मतलब, ये इतना बड़ा आसमान, कोई सुतून नहीं है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसमें ये तारे कैसे जगमगा रहे हैं, सूरज कैसे दिन को आ जाता है, चाँद कैसे रात को आ जाता है। वल अर्दी, इतनी बड़ी ज़मीन, हमने तो जितनी ज़मीन देखी है, इतने ममालिक, सब कुछ हमारे लिए यही बहुत ज़्यादा है, लेकिन कितनी ज़मीन है जो अभी तक हमने देखी ही नहीं है। ये सारी कितनी बड़ी ज़मीन अल्लाह ताला ने किस तरह इसको मेखों के साथ, ये पहाड़ों के साथ अल्लाह पाक ने इसको थमा दिया है। हम आराम से इसके ऊपर चलते-फिरते हैं, हिलती नहीं है। कितनी बड़ी निशानी है। वख्तिलाफिल लैली वन नहार, दिन और रात में बड़ी निशानी, सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी तो नहीं, बहुत बड़ी निशानी ये है दिन और रात में कि देखें अचानक मगरिब होती है। अच्छा, ये सबसे चीज़ हैरानकुन है, आज से करोड़ों अरबों खरबों साल पहले जो निज़ाम था, क्यों ये कैलेंडर जब हमें दिखाया जाता है, जब हम लोग ये टाइम टेबल वगैरह पढ़ते हैं कि फजर की नमाज किस वक्त होती है, यानी कि आज जो डेट है 1 सितंबर जो है, 1 सितंबर जो है, इसमें जिस टाइम में आज से करोड़ों साल पहले नमाज फजर का वक्त ख़त्म हुआ था, यानी सूरज तुलू हुआ था, या मगरिब का वक्त स्टार्ट हुआ था, यानी सूरज गुरूब हुआ था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। एक ही वक्त के अंदर ये दिन खत्म होता है और एक ही रात, और यानी कि जून में जिस टाइम में रात खत्म स्टार्ट होगी और दिसंबर में जिस होगी, अगले साल अरबों साल तक, अभी तक कम से कम यही निज़ाम है कि उसी वक्त में होती है। ये हैरानकुन बात नहीं है। फिर कैसे दिन होता है, रोशनी, चमक, पूरी दुनिया रोशन, हमसे एक कमरा रोशन नहीं करने होता। फिर अचानक जो है ना मगरिब होती है और पूरी दुनिया अंधेरा हो जाता है। हर बंदा जिन्हें दिन को शोर शराबा, आना जाना, गाड़ियाँ, रात को सुकून, आराम, राहत, एकदम अल्लाह ताला ने कैसे इतना खूबसूरत निज़ाम बना लिया। और कश्तियाँ, अब देखें समंदर है, पानी है, उसके ऊपर एक सुई भी रखो तो डूब जाती है, और बड़े से बड़ा लोहा भी रखो, कोई चीज़ रखो तो डूब जाती है। ये कश्तियाँ कैसे समंदर के ऊपर तैर रही होती हैं। देखें कितनी बड़ी-बड़ी कश्तियाँ जो भरी हुई लोगों से और टन्नों के हिसाब से उसके ऊपर वज़न और सामान, और कितना वो जैसे ये समंदरों के अंदर जो एक दूसरे के साथ गया, खुशकियों का कनेक्शन कराना, उनका सामान वहाँ पहुँचाना, आराइश का, खाने-पीने का, हर तरह का, कितने ममालिक ऐसे जो समुद्री निज़ाम के तहत ही सामान आना और जाना होता है। कराची में भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पर वो कश्तियाँ डूबती नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह कभी अल्लाह का हुक्म आ जाए और हादसा लिखा हो जाता है, अदरवाइज़ वो चलती रहती है। कैसा बड़ा निज़ाम है। बिमा यनफ़उ नास, लोगों के नफ़े की चीज़ें, यानी कि समंदर के ज़रिए, समंदर होता है दरमियान में आ जाता है और उसमें कश्ती जो है जल्दी पहुँचा देती है और उसके साथ लोगों को फ़ायदा होता है। और फिर ये आसमान से जो बारिश आ रही है, कभी गौर ही नहीं किया हमने, ये अगर तेज़ गरम उबलते पानी की तरह होती तो हम क्या करते? ये अगर ठंडे ठर बर्फ पानी की तरह होती हम क्या करते? कितनी प्यारी बारिश है, कितना नॉर्मल पानी होता है, कभी भी ना ही सर्दियों में ये मतलब थोड़ा सर्दी गर्मी में ठंडा पानी होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि हम बर्दाश्त ना कर सकें। बच्चे एन्जॉय करते हैं, कैसे खुश होते हैं पानी में। और फिर कितना बारिश, जहाँ अल्लाह ताला चाहे यहाँ ज़रूरत है, अल्लाह ताला यहाँ भी पहुँचा देंगे, वहाँ पहुँचा देंगे। ना तेज़ यही बादल बारिश जब कबास कौमों पे आए तो तबाही लेके आ गई, और ये नॉर्मल हमारे ऊपर आ रही है। और फिर क्या, अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, ज़मीन वीरान अच्छा, ज़मीन का जो बंजर होना है ना, इसको अल्लाह ताला मुर्दा होने से ताबीर करते हैं। कभी-कभी ज़मीन अगर कुछ नहीं उगा रही तो गोया कि वो मुर्दा हो गई।
تو میری پیاری بہنوں اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم بھی جس مقصد کے لیے بنے نا، زمین جو کہ فصل اگانے کے لیے بنی ہے نا، فصل نہیں اگائے گی تو بنجر ہو جائے گی. تو میری پیاری بہنوں، آپ کو اور مجھے اللہ پاک نے تو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، اپنی اطاعت کے لیے بنایا تھا. ہم جب اپنے اللہ رب العزت کو راضی نہیں کریں گے تو ہم بھی تو بنجر ہو جائیں گے، ہم بھی تو ویران ہیں، ہم بھی تو قبرستان کی طرح ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے لیے بنایا تھا، عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. عبادت کرو، مجھے راضی کرو، میری اطاعت کرو، میرے طریقے کے مطابق چلو. جب ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے عارضی زندگی کے لیے ہم بڑے بڑے نقصان، اللہ کی ناراضگیاں مول لے لیں گے، اللہ کو ناراض کر لیں گے، تو پھر کیا فائدہ ہمارا؟ ہم بھی تو بنجر زمین ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو تلاوت ہے، یہ جو ترجمہ ہے، یا کہیں اور آپ لیکچر سنتے ہیں، یوٹیوب پہ سنتے ہیں، کہیں بھی سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے بیانات سنتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بارش ہمارے اندر بھی برس جائے، ہو سکتا ہے ہماری ویرانی بھی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم بھی زندہ ہو جائیں. اس لیے کچھ کوشش تو کریں. کہ بارش تو اللہ پاک برسا رہے نا، اللہ پاک برساتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتی ہے، اس سے جو پھل سبزیاں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی کام شروع کر دیتی ہے. تو ہمارے لیے بھی اللہ پاک نے انتظام کیے. کیسے؟ دیکھیں آپ لوگ گھر بیٹھے ہوئے، میں گھر بیٹھی ہوں، یہاں کہاں بیٹھی ہوں. بار بار میں اس بات کو کہتی ہوں کہ میرے لیے حیران کن چیز ہے، کہاں کہاں ہم لوگ قرآن کو سن سکتے ہیں. میں کیوں، ہزاروں لوگ کتنے اچھے اچھے جو نا خواتین اس پہ کام کر رہی ہیں، اور کتنا زبردست کام کر رہی ہیں، اور سارا موبائل کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے. پھر ہم لوگ لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ کلاس لے سکتے ہیں، نہ ہمیں کہیں جانا، نہ کچھ کرنا. لے کے ہم لوگ اپنی تجوید ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہوئی ہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنی مردہ زمین کو زندہ کر دیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. اور کس میں نشانی ہے؟ جانوروں میں. کوئی 4 پاؤں والے، کوئی 2 پاؤں والے، کوئی زمین پہ رینگنے والے، کوئی اتنے چھوٹے کہ نظر ہی نہیں آتے، کوئی اتنے بڑے. اور پھر ان سے کیسے ہمارا دودھ کا ملنا، گوشت کا ملنا، اور کس طرح ہمارے ان سے جو نا بردباری اور ان پہ سامان لے کے جانا، کیسے کیسے فائدے ہیں جو جانوروں سے اٹھائے جاتے ہیں. اور جہاز پہ ہی کام آتے ہیں، جنگوں میں کام آتے ہیں، جہاد میں کام آتے ہیں. اور تصریف الریاح، بادلوں ہواؤں کا چلنا. یہ ہوائیں ٹھنڈی تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہیں جون جولائی میں، تب ان کی قدر آتی ہے. اور یہ پنکھے چلا دیں، اے سی چلا دیں، جو ٹھنڈی ہوا چھت پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے ہمیں جو باہر سے ہوا فیل ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور اس کو مسخر کر دیا آسمان اور زمین کو، آسمان اور زمین کی تابع بھی بنا دیا، اور مسخر کر دیا درمیان آسمان اور زمین کی، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان میں یہ چلتی رہتی ہیں خوبصورت ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں. یہ ساری چیزیں کتنی لآیات لقوم یعقلون. میری بہنوں سوچ لو، ہم عقل مند ہیں یا نہیں؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے لیے نشانی بنے گی جو عقل مند ہوگا. جس کے اندر عقل نہیں ہے نا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسے کوئی ہمیں بیوقوف کہتے تو ہم مرنے مارنے پہ آ جائیں گے، لیکن ہم خود ثابت کرتے کہ ہم بیوقوف ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی کائنات پہ غور ہی نہیں کرتے. اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی یہ انسان، یہ جو باہر جو یورپین ممالک میں، یا بہت سارے یہ چائنا والے، اور کیسے کیسے سب سے زیادہ ان لوگوں نے ترقی کی ہوئی ہے، اور کتنا زیادہ ان کے لوگوں نے ان کو ذہن دیا ہوا ہے، لیکن ان کا ذہن یہ کام نہیں کر رہا. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سب کچھ خود بخود بن گیا. بھئی ایک سالن چڑھا کے عورت اگر اس کو ٹائم پہ ہلائے گی نہیں، وہ جل جائے گا. تو اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود چل سکتی ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.